برڈس کی ایک جنت ہے مرگل ہل نیشنل پارک سے ایکولوجیکلی رچ ایریا. اسلام آباد کی پہچان یہ ہونی چاہیے تھی, یہ ابھی بھی ہے. الیگل ریسٹورینٹ لائک منال نہیں ہونی چاہیے تھی. کامن لیپرڈ کا ہم ہیبیٹیٹ آہستہ آہستہ اس میں گھس کے کم کر رہے ہیں. سنو لیپرڈ کا ہمارے جو ایکشنز ہیں جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے وہ کم ہو رہا ہے. It's like nature's way of regulating the population. It's everywhere. It's not, you pick any species, it has a role in that ecosystem. So sustainable practices کا فائدہ جو ہے نہ صرف like economic development پہ ہے, وائلڈ لائف کنزرویشن پہ بھی I'm sure like that impacts اگر Definitely, because chemicals کم یوز ہوں گے, فرٹیلائزر, پیسٹ, ہنی بی کیوں کم ہوئی, تتلی کیوں کم ہوئی. آپ نے بیٹر کاٹن پروڈیوس کی, فارمر کو فائدہ ہوا, انڈسٹری کو فائدہ ہوا. اگر سپورٹیو پالیسیز نہیں ہوں گی تو آپ وہ کیسے آگے لے کے جائیں گے؟ وی ہیو دا کیپیسٹی, وی ہیو دا ڈیزائر اینڈ وی ہیو دا ول ٹو امپلیمنٹ دس پروجیکٹ ان اے ویری ایفیشینٹ ٹرانسپیرنٹ مینر. ٹریل 5 کی بھی اس حوالے سے آئی وانٹڈ ٹو نو کہ یو گوئنگ ٹو ٹریل 5 ٹمورو. آئی ایم شیور لائک پہلے بھی آپ. ہاں, میں جب بھی لائک اسلام آباد آتا ہوں تو obviously my favorite is Trail 6, which is the biodiversity trail. اور وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ ہم لوگوں نے کیمرہ ٹریپس لگائے تھے اور وہاں پہ لیپرڈ, کامن لیپرڈ جو جس کا ہیبیٹیٹ ہے وہ سائٹنگ ہوتی ہے اس کی. تو لیکن وہ پبلک کے لیے آج کل بند کی ہوئی ہے جسٹ بیکاز اس کی ایکولوجیکل امپورٹنس کی وجہ سے. بٹ ٹریل 5 لائک آل ٹریل 3 یہ سب آئی تھنک یہ سب بہت امپورٹنٹ ہیں. اور آپ کو اوبیسلی آپ کو برڈس وہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپس کے نظر آتے ہیں. یہ ایک برڈس کی ایک جنت ہے مرگل ہل نیشنل پارک. آپ کو فیزنٹس نظر آتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مرغے کی کسی قسم ہے, بٹ ٹھیک ہے, فیزنٹ از لائک اٹ لکس لائک اے مرغا. اور سو آپ کو اسی طرح آپ کو کئی دفعہ کوئی ریپٹائلز نظر آتے ہیں, اسمال میملز نظر آتی ہیں. اور اگر آپ کیمرہ ٹریپس اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بارکنگ ڈیئر سے لے کے کئی دفعہ فاکس نظر آتی ہے, کئی دفعہ آپ کو لیپرڈس نظر آتے ہیں. سو اس لیے یہ ایکولوجیکلی رچ ایریا. رائٹ. اور عام طور پہ لائک جس طرح لیپرڈس کا آپ نے ذکر کیا اور بارکنگ ڈیئر ہے اینڈ دین مینی ادر اسپیشیز ایز ویل, تو یہ اس کو مینیج کیا جاتا ہے یا پھر نیچرلی اٹس بین لائک دیٹ؟ It is still the habitat of these species. Right. They used to live here. Right. Yeah, this is their home. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہیبیٹیٹس ہوتے ہیں جو کرٹیکل ہوتے ہیں وہ ان کو پھر آپ پروٹیکشن دیتے ہیں, آپ ان کو لیگل کور دیتے ہیں. اور یہ ایک ریزن ہے کہ مرگل ہل نیشنل پارک ڈکلیئرڈ نیشنل پارک ہے, وچ از اے پروٹیکٹیڈ ایریا. سو اٹس ناٹ لائک کہ اگر لیپرڈس کی پاپولیشن کم ہو رہی ہے تو کچھ مزید لیپرڈز وہاں پہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا بھی ہے, اس طرح بھی ہوتا ہے, کئی دفعہ زیادہ ہو جائیں تو آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح کم کرنا ہے. لیکن کئی جگہوں پہ ری انٹروڈکشن, لیکن اس کی اپنی گائیڈ لائنز ہیں کہ کیوں, وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے کم ہوا, اور پھر آپ اس وجہ کو آئی تھنک جو روٹ کازز ہیں اس کو ایڈریس کرتے ہیں. عام طور پہ یہ جو ایریا ہے اس کا نیشنل پارک جو ماکلا والا ہے, اٹ اسٹریچز اپ ٹو میرے خیال سے جو دتھیا گلی تک جاتا ہے, رائٹ, 34 کلومیٹرز کا آئی تھنک. یہ ہاں کوئی 40,000 44,000 I think acres, I don't remember the exact figure. لیکن یہ اچھا جو ہیبیٹیٹ ہے وہ یوبیا نیشنل پارک دے جاتا ہے. نتھیا گلی میں اپنا ایک نیشنل پارک ہے وچ از اے یوبیا نیشنل پارک. اور یہ ٹیریٹوریل یا ایک اینیمل ہے جیسے لیپرڈ ہے, یہ اپنی مارک کرتا ہے ٹیریٹری, اور پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرا میل لیپرڈ نہ آئے. اور وہ یہ ایک نیچرل فنومینا ہے. اور یہ ہیبیٹیٹ یہ پورا یہ جو ہے, اور یہ AJK کا ایریا جو ہلز, یہ مرگلا کی ہلز, آگے پھر وہی والی بات گلیات کی جتنی ہلز ہیں, اور ٹورڈس یو گو ٹورڈس آزاد جموں اینڈ کشمیر ادھر کی, یہ شروع سے یہ ہیبیٹیٹ ہے ان اسپیسیز کا. اور لیپرڈ از دا ٹاپ پریڈیٹر ان دس ایریا. یس, وہ اس ایکو سسٹم میں از ٹاپ پریڈیٹر. بٹ پاکستان میں ویسے جو بیئرز آر آلسو دیئر, بٹ آئی تھنک وہ اس ایریا کے اندر نہیں آتے, رائٹ, بلیک بیئر یا براؤن بیئر. سو یس وی ڈو ہیو ایکچولی وی ہیڈ لائک 3 types آف بیئر, بٹ ابھی جو بلوچستان میں تھے وہ ان کی سائٹنگ اور کم ہو رہی ہے. اور بٹ براؤن بیئر جو ہیں وہ ڈیوسائی کا جو ایریا ہے, دیٹس لائک دا کور ہیبیٹیٹ براؤن بیئر کا. آپ کو وہاں پہ اکثر سائٹنگ بڑی ایزیلی ہو جاتی ہے. اور جو بلیک بیئر کا ہے وہ ہے یہ آپ کا جو ایریا ہے کوستان
بلوچستان میں وہی تھا جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو پرشین جو ایران اور اس ایریا میں پایا جاتا تھا. یہ جو ہے ادھر بلیک بیئر ہے جو ناران، کاغان، مانسرا، یہ والا جو پورا ایریا ہے، اور یہ اوپر بھی آپ چلے جائیں ناران سے اوپر بھی. سو یہ والا جو ہیبیٹیٹ ہے یہ بلیک بیئر کا ہیبیٹیٹ ہے. اوکے. اینڈ یہ ویسے جو عام طور پہ لائک دیز بلیک بیئرز دیر آر لائک اسمالر ان سائز کمپیئر ٹو گریزلی بیئرز، اینڈ ان کے سائز کا اور وہ کافی فرق ہوتا ہے کمپیریٹیولی. جی لائک آئی آلسو انڈرسٹینڈ کہ سم آف دیز اینیملس دیر آلسو سم آف دیم آر لائک انڈینجرڈ، سم آر لائک کریٹیکلی انڈینجرڈ. تو جو عام طور پہ WWF کیٹیگریز یوز کرتا ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. دیکھیں یہ ایک اور ہماری پارٹنر آرگنائزیشن ہے وچ از لائک اے ممبرشپ آرگنائزیشن IUCN, انٹرنیشنل یونین آف کنزرویشن آف نیچر. سو گورنمنٹس بھی اس کی ممبر ہیں، ادر NGOs کنزرویشن NGOs بھی اس کی ممبر ہیں. سو WWF از آلسو اے ممبر آف IUCN نے ڈپینڈنگ آن کہ ان کی پاپولیشن، ان کی تھریٹس کہاں پہ ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگریز کی ہوئی ہیں. اور اس میں اوبیسلی انڈیمک وہ ہوتی ہیں کہ جو اس پرٹیکولر ایریا میں پائی جاتی ہے، جیسے ریور ڈولفنس پاکستان میں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کون سی تھریٹنڈ ہے، کون سی انڈینجرڈ ہے، کون سی کرٹیکلی انڈینجرڈ ہے، کہ جہاں پہ اتنا خطرہ ہے کہ، اور کون سی جو ایکسٹینکٹ ہو گئی ہیں اور نیئر ایکسٹنکشن ہے. سو ان کی جو اور پھر اس حساب سے ان کی پروٹیکشن ہوتی ہے. تو یہ اوبیسلی ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں جن کی بیسس کے اوپر اسپیسیز کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. اور پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں IUCN کی جو یہ ریڈ لسٹ اس کو کہتے ہیں، ریڈ لسٹ کیٹیگریز ہیں، انہیں کو یوز کیا جاتا ہے. اور عام طور پہ ویسے لائک اگر ہم اف وی اسٹارٹ ریڈنگ اباؤٹ دا اینیملز جو ایکسٹنکٹ ہو چکے ہوئے ہیں، تو وہ اس میں سمجھ آتی ہے کہ دیٹ اٹس پرابیبلی لائک اے نیچرل پروسیس کہ جس میں a lot of animals they go extinct, including like a lot of human species as well. We lived with some of them alongside them for a long time, but they don't exist anymore. So why are we like so worried about these animals, some of these species going extinct? Why do we want to sort of like keep them? تو کوئی پاکستانی کانٹیکسٹ میں آپ کچھ کوئی ایگزامپل بتائیں کہ لائک ہاؤ اٹ افیکٹس دا اوور آل ایکو سسٹم اگر کوئی ایک اسپیشی ایکسٹنکٹ ہوتی ہے. سو آپ نے آئی تھنک یو رائٹلی مینشن کہ ایک تو نیچرل فنومنا، ڈائناسورز ہوتے تھے، اب ڈائناسورز ہوتے تو انسان کہاں جاتے، بٹ ابھی بھی آپ کئی میرین اسپیشیز کو دیکھیں وہ لگتا ہے کہ انہیں کو چھوٹا کیا ہوا. سو ایک تو یہ نیچرل ہے، بٹ ابھی کافی اینتھروپوجینک ہے کہ جہاں پہ ہیومنس، یو اینڈ آئی، اور ہم لوگ رسپانسبل ہیں ان کی جو تھریٹس ہیں اس میں جو میجر ریزن ہے وہ ہماری وجہ سے. ہم ان کا ہیبیٹیٹ تباہ کر رہے ہیں، ہم ان کا جو ٹریڈ ہے فار ملٹیپل ریزنس، ہم کئی جگہوں پہ ان کو جسٹ فار پلیجر ان کو ہنٹ کر رہے ہیں، ان کی پوچنگ کر رہے ہیں. آپ ہاتھیوں کو مار رہے ہیں تو آپ نے ان کے دانتوں کو استعمال کرنا ہے. آپ نے رائنوز کو آپ اس کو مار رہے ہیں بیکاز اس کی مارکیٹ میں ویلیو ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی فریش واٹر ٹرٹلس کو آپ کر رہے ہیں. آپ سو الیگل وائلڈ لائف ٹریڈ یعنی جس میں پوچنگ اور یہ سب تھریٹس بھی آ جاتی ہیں. ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن کہ جہاں پہ آپ ہیبیٹیٹ، اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم انکروچ کر رہے ہیں، یہ تو ان کا گھر تھا. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کامن لیپرڈ کا مرگل ہل نیشنل پارک اس کا گھر تھا. ہم آہستہ 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 اس کے گھر میں گھس رہے ہیں. گلیات میں بھی یہی ہو رہا ہے. اور پھر جب وہ اس کی اپنی جو نیچرل اس کی جو غذا تھی جس کو وہ کھاتا تھا، وہ چھوٹے میملس کو کھاتا تھا، بندر کو مار لیا، چھوٹے فاکس کو مار لیا کسی. جب وہ کم ہو رہے ہوں گے تو وہ خوراک کی تلاش میں وہ نیچے بھی آئے گا. جب وہ نیچے آئے گا کیونکہ ہم گھسے ہوئے ہیں اس کے گھر میں، اور وہ پھر اس کی نیچرل ایکسٹنکٹ ہے کہ جب وہ اٹیک کرتا ہے، اس نے اگر ایک جانور کھانا ہوتا ہے وہ 5-6 بکریوں کو ویسے پھڑکا دیتا ہے. اچھا بٹ دین دا کمیونٹی ریئیکٹس، اور کمیونٹی اوبویسلی وہ کئی دفعہ جینوئنلی ریئیکٹ کرتی ہے. لوگوں کا لائیولیہڈ اس پہ، اگر وہ کسی کی کوئی یہ بکری ہے وہ 50,000 کی بکری ہے یا بکرا ہے، یا بھینس ہے 2-2.5 لاکھ کی بھینس ہے، کسی کا گھوڑا ہے. ابھی نتھیا گلی میں گھوڑوں پہ بھی اٹیک ہوا تھا. تو آئی تھنک یہ اچھا جو آپ کا سوال تھا کہ ان کا رول کیا ہے اور کیوں، میں آپ کو ایگزامپلس
آپ ریور ڈولفنس کی ایگزامپل لے لیں. پاکستان کا جو ریور انڈس ہے وہ دنیا کے ان 4-5 دریاؤں میں شمار ہوتا ہے کہ جس کے اندر ریور یہ ڈولفنس پائی جاتی ہیں. اب اس کو ایک بایو انڈیکیٹر کے طور پہ لیا جاتا ہے. بایو انڈیکیٹر کو آسان لفظوں میں اٹس لائک اٹ شوز دا ہیلتھ آف دا ایکو سسٹم. ناؤ وی آل سے کہ یار انڈس از آر لائف لائن. آپ دیکھ رہے ہیں آبادیاں، شہر، آپ کا لارجسٹ اریگیشن سسٹم، آپ کی میجر فورس جو آپ کی وہ ہے لوگ ہیں، ان کا روزگار از ڈپینڈنٹ آن ایگریکلچر. موسٹ آف دا ایگریکلچر از اریگیٹڈ ایگریکلچر. اریگیشن کمز فرام دا انڈس بیسن، اور انڈس بیسن میں پھر انڈس ریور پلیز دا پیوٹل رول. اب کس طرح، اب ہم جب بایو انڈیکیٹر کہہ رہے ہیں، اگر انڈس کے اندر ریور ڈولفنس پریزنٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر چھوٹی مچھلی بھی ہے جس کو وہ ڈولفنس کھاتی ہے. اگر چھوٹی مچھلی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انڈس کا جو پانی ہے اس کا جو ڈیزالوڈ آکسیجن ہے اس کے اندر وہ ایک سرٹن لیول پہ ہے. اگر وہ سرٹن لیول کے اوپر ہے تو یہ جو چھوٹی مچھلی ہے یہ وہاں پہ اس کا ہیبیٹیٹ ہے اور وہ زندہ ہے اور وہ گزار رہی ہے. اور اسی طرح جو سرفیس ان کی جو ریور کا سرفیس ہوتا ہے اس میں اور سپیسیز ہوتی ہیں، فائٹو پلانکٹنز ہوتے ہیں، یا اس سے بڑی مچھلیوں کی طرح جیسے فریش واٹر ٹرٹلز ہوتے ہیں، دوسری سپیسیز ہوتی ہیں. اس کا مطلب کہ وہ بھی ہیں، وچ مینس کہ اٹ از اسٹل اے ہیلدی ریور. سو سپوز آپ کو بایو ایک انڈیکیٹر ہے کہ ریور ڈولفنس، اینڈ بائی دا وے ریور ڈولفنس کنزرویشن از اے سکسیس اسٹوری. ہمارے ملک میں بہت کم کنزرویشن سکسیس اسٹوریز ہیں. ریور ڈولفن از جسٹ ون آف دیم، کہ جہاں پہ پاپولیشن اسٹیبل ہے اور جہاں پہ پاپولیشن سلائٹلی انکریز کر رہی ہے. سو وچ مینس کہ آر لائف لائن از اسٹل انٹیکٹ. آر انڈس از آر لائف لائن. سو اس لیے گاڈ فاربیڈ ڈولفنس ختم ہو جائیں گی تو آپ، اس کا مطلب کہ مچھلی ختم ہو جائے، اس کا ڈیزالو آکسیجن. تو جو لوگ، اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس کے پانی صرف یا لوگوں کے لیے ان کا لائیولیہڈ ڈپینڈ کرتا ہے انڈس کے پانی سے. سو آپ اپنے لائیولیہڈس پہ لات ماریں گے، آپ اپنی سب آپ کی ایگزسٹنس ایٹ اسٹیک آ جائے گی. سو آئی تھنک یہ جو ایک لنک ہے کسی بھی اسپیسیز کا ایک چین میں، فریش واٹر ٹرٹل، اچھا یار کیا ہو گیا فریش واٹر ٹرٹل، بھائی پانی کو صاف کر رکھنے میں ایک مدد کرتے ہیں، ان کا ایک رول ہے. کیا ہو گیا جی ختم ہو گئے، کیا ہو گیا کہ ہم نے پکڑ کے باہر اسمگل کر دیے کیونکہ باہر اس کی ویلیو بڑی ہے. وہ بیچارہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے کہ اس لوکل کمیونٹی والے کو کتنا $200 $300 دے دیں گے ایک ٹرٹل کا. باہر ویلیو اس کی ڈالرز میں ہے، فیو $100، اور جو مڈل مین ہے ہی ول میک دا منی، کیونکہ اس کو کیا دے گا وہ جو پکڑنے والے. اس نے کہا جی میں بچے بھوکے تھے میں نے پکڑ کے. اور جب کنفسکیشنز ہوتی ہیں کہ جب اس طرح ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے، چائنا کے بارڈر پہ ہوا، ہم چائنا سے واپس بھی آئے ہیں، ہانگ کانگ جاتے ہیں اس طرح. سو یہ آئی تھنک یہ جو اسپیسیز ہیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس قدرت کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے سارا نظام، اس کے پیچھے بہت سائنس ہے. وہ اس ایک ایوری اسپیسیز ہیز اے رول ٹو پلے، اور دے آر پلئنگ دیٹ رول. سو لیٹس ناٹ، وی ہیو اے لمٹ ٹو فائٹ وتھ نیچر. ہم کتنا فائٹ کریں گے؟ اور سو جب ہم بات کرتے ہیں اپنی فیوچر جنریشنز کی، جب ہم وائی ڈو وی وانٹ کہ ان کو ختم کر، ہم چاہتے ہیں. ہم نے جب میں چھوٹا تھا، میرے گھر کے ہمارا وہاں زمین تھی شیخوپورہ، وہاں پہ نہر کا چھوٹا سا ایک پانی کا وہ تھا، ایک چھوٹا سا وہ تھا نالا سا جس میں نہر کا پانی اریگیشن کیا، اس میں مچھلیاں ہوتی تھیں. ہم وہ مچھلیاں رنگ دار مچھلیاں پکڑ کے ایک جار میں، اور اس میں وہ ختم ہو گئیں. ٹھیک ہے. اور سو ابھی کئی چیزیں ہیں. جب جگنو ہوتا تھا جس کو ہم اپنی ماں کے دوپٹے میں کر کے اس کو انجوائے کرتے تھے، تتلیوں کے پیچھے بھاگتے تھے، گراس ہاپرز یا اسی طرح کے یہ لیڈی باگز، ان کو ہم انجوائے بھی کیا ہوا ہے. دیز آر آل کلرفل کریچرس. ٹھیک ہے نا، بے شک وہ انسیکٹس ہیں یا کوئی بھی اسپیسیز ہیں. اب وی وانٹ کہ یار کوئی فرق نہیں پڑتا، ایئر کنڈیشن، ٹی وی، موبائل، ٹیکنالوجی، بچوں کو ان کے ساتھ ہم نے اس میں کر دیا. اینڈ سو وی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم کہ اگر ہمارے بچے یا آگے ان کے بچے صرف تصویروں میں اور ایک ڈاکومنٹریز میں، نیٹ جیو کی کوئی آپ جیسے جو لوگ ڈاکومنٹریز بناتے ہیں یا کوئی اس میں دیکھ کے انجوائے کریں. دے ہیو دا رائٹ ٹو انجوائے نیچر ان اٹس پیور فارم.
So why do we want to behave in a very selfish manner کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں بھائی بس نہیں ہمارے لیے یہ ایجنڈا سب سے امپورٹنٹ ہے. So I think یہ بڑے critical questions ہیں which need answers, which need and that should literally push people to convince the policy and decision makers to take actions to ensure that nature is intact. Obviously یہ بھی نہیں ہے کہ it's not about being anti-development. Oh no یہ نہ کرو, oh وہ نہ کرو, development. But there are ways where you can still develop but without harming a nature. کئی جگہوں پہ آپ کو no go areas define کرنے پڑتے ہیں. کیوں مرگلا کو آپ نے نیشنل پارک ڈکلیئر کیا ہے؟ نیشنل پارک کے اندر کلیئرلی ڈیفائنس ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کیا نہیں کر سکتے, اور آپ نہیں کریں گے. اور آپ کی یہ صرف پاکستانی یہ آبلیگیشن نہیں ہے, آپ نے انٹرنیشنل کنونشن سائن کیے ہیں. آپ نے کنونشن اور کیونکہ کئی ایسی اسپیسیز میں ریور ڈولفن اگر پاکستان سے ختم ہوگی یہ دنیا سے ختم ہوگی. مطلب ہے کہ ایک دریا میں ہے نا, چلیں امیزون میں رہ جائے گی, یانگزی میں تقریباً ختم ہو گئی ہوئی ہے, میکونگ ہے, پھر انڈیا میں گینجیز ہے, گنگا ہے. سو انڈس میں ختم ہو گئی تو انڈیمک ہے. اسی طرح سنو لیپرڈ بھی آئی تھنک اٹس ویری ریئر, اور وہ پاکستان میں یا ہمالیاز میں پایا جاتا ہے, رائٹ؟ پاکستان از ون آف دا 12 اور 14 کنٹریز جو اس کا ہیبیٹیٹ ہے جہاں پہ سنو لیپرڈس پائے جاتے ہیں. اور یہ یہیں سے شروع ہوتا ہے, چائنا, نیپال, بھوٹان, پاکستان, انڈیا, اور آگے وہ منگولیا اور ریسنٹلی سو یہ ایک اسٹریچ ہے جس میں صرف سنو لیپرڈ پایا جاتا ہے. اب سنو لیپرڈ از اے کوسٹ اینیمل, از کوسٹ آف ماؤنٹینس. یہ بہت کم نظر آتا ہے. اور لیکن ظاہری بات ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جس طرح جو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا سنو میس ہے, سو یہ نام سے ظاہر ہے سنو لیپرڈ, سنو میں اس کا سروائیول اور وہ ہے. اب کامن لیپرڈ نیچے ہے, فٹ ہلز میں ہے. اب اس کا کامن لیپرڈ کا ہم ہیبیٹیٹ آہستہ اس میں گھس کے کم کر رہے ہیں. سنو لیپرڈ کا قدرتی ہمارے جو ایکشنز ہیں جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے وہ کم ہو رہا ہے, یہ ایک دوسرے کے بھی قریب آ رہے ہیں, ان کا ہیبیٹیٹ بھی شرنک ہو رہا ہے. اور پھر ان کا جو رول ہے ہیبیٹیٹ میں, سنو لیپرڈ انشور کرے گا کہ جو ماؤنٹین اونگلیٹس جو مارکو, آئیبیکس, مارکو پولو شیپ, یہ جتنے بھی وہاں پہ اس میں ہوتے ہیں, ان کی ایک سرٹن نمبر پہ ان کے جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے, لائک بوڑھا جانور ہے جس کا اس پاپولیشن میں ایک ہیلدی گروتھ میں بھی کوئی اس کی جینز بھی ویک ہیں, سو وہ اس کے قابو آئے گا نا, اس کو ہی وہ مارے گا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کہ وہ انشور کر رہا ہے کہ ایک سرٹن ہیلدی پاپولیشن ان ماؤنٹین انگولیٹس کی رہے. وہ ماؤنٹین انگولیٹس انشور کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو میدان ہے جہاں پہ گھاس ہے یا دوسری ویجیٹیشن ہے, وہ ایک سرٹن جو ایکولوجیکل بیلنس کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنی پاپولیشن رہے. کہ وہ زیادہ بھی ہو گئے تو نقصان ہے, اگر وہ کم بھی ہو گئے تو نقصان ہے, وہ اس طرح ہے. سو اگین یہ ایک لنک ہے. اور ان کا پھر وہ جو ایک وہ واٹر شیڈ ایریا ہے, وہ واٹر شیڈ ایریا اس طرح ہے کہ پاکستان کے دریاؤں میں جو پانی آتا ہے وہ تقریباً رفلی اگر دیکھا جائے تو آدھا تو یہ مانسون اور بارشوں سے آتا ہے, اور آدھا پانی کمز فرام دی سنو اینڈ گلیشیئر میلٹ. سو یہ پورا ایک اگین, اور پھر لوگ آ جاتے ہیں. لوگ سنو لیپرڈ کی ہم بات کر رہے تھے, ہم لوگوں پہ آ گئے. لوگ آئی تھنک یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پیپل like even for an organization like WWF, people are at the center of our work. We do conservation for people, with people, by people. لوگوں کو ہم نہیں ڈال سکتے, بٹ لوگوں کی اگر انکنٹرولڈ گروتھ ہوگی اس کا بھی فرق تو پڑے گا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ماؤنٹین, وہ جو پہاڑ کے جو جتنے وہ جو انگولیٹس ہیں, وہ جو آئیبیکس, مارکو پولو, یہ جتنے یہ ان کی ایک نمبر ہونا چاہیے ہیلدی پاپولیشن کا. اس طرح آئی تھنک باقی تھوڑا سا لوگوں کی بھی ایک ہیلدی نمبر ہونا چاہیے پاپولیشن کا. That's really interesting. I never thought about it کہ like how it has a chain reaction, one thing leads to the other. جس طرح snow leopard کا آپ نے بتایا کہ like it in a way regulates the population of all these animals. Otherwise جو وہاں پہ جو بھی میرے خیال سے yield production ہوگی وہ اس کو کنزیوم کرنے میں لگ جائیں گے اگر بہت زیادہ اس کی پاپولیشن ہو جائے گی. So it's like nature's way of regulating the population. Oh, yeah, it's everywhere. It's not, you pick any species. It has a role in that ecosystem. اور ان کی امپورٹنس, اور وہ obviously it varies. یہ نہیں ہے کہ سب کا ایک جیسا رول ہے یا وہ ہے. It varies. But no one can deny that. Oh نہیں, اس کی خیر ہے, ختم بھی ہو جائے تو. Okay, that's interesting. اور اسی طرح مطلب ایک تو ظاہر ہے نیچرز وے آف
regulating the population and making sure the resources are optimally utilized. بٹ جو اینتھروپوجینک بھی جو جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ اس میں بہت سارے جو باقی فیکٹرس کے علاوہ بھی ون آف دا تھنگس دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ از لائک جو ٹرافی ہنٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر سم ٹائمز آئی سی کہ وہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اسکیمز ہوتی ہیں جس میں الاؤ کیا جاتا ہے, پرمٹ دیے جاتے ہیں دیٹ پیپل کین ڈو دیٹ ٹرافی ہنٹنگ. تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کو کس کن وجوہات کی بیسس کے اوپر گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے؟ اوکے, سو اس میں اس کو نا دو حصوں میں اس کو کر لیں. دیر آر سرٹن اسپیسیز جن کی گلوبلی پروٹیکشن ہے بیکاز وہ گلوبلی انڈیمک ہیں, تھریٹنڈ ہیں. سو مارخور پاکستان کا نیشنل اینیمل ہے, اس کی میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. بٹ دیر آر ادر لائک کچھ آئی بیکس کی یا کچھ اور اسپیسیز جن کی پاکستان میں امپورٹنس ہے. سو جو گلوبل ہیں ان کے جو اگین کیونکہ پاکستان نے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے, سائٹیز کا ایگریمنٹ, وہ ایک کنونشن ہے انٹرنیشنل جو ٹریڈ اور اس کو ریگولیٹ کرتا ہے اس چیزوں کو, اس کے لائسنسز ایشو ہوتے ہیں. یہ ہوا یہ آپ کا سو ایک تو یہ گلوبل کانٹیکسٹ اور ایک نیشنل کانٹیکسٹ. اس کا فائدہ کیا, یہ کیوں شروع کی گئی؟ کیونکہ WWF ایز این آرگنائزیشن, اور ہم پہ کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے بائی دا وے, یہ جو اسپیسیز تھیں ان کو لوکل کمیونٹی یا ان کے دوست, ان کے احباب بے دریغ شکار کر رہے تھے. لوگ باہر سے آ کے بھی شکار کر رہے تھے. دا پاپولیشن واز ڈیکریزنگ. کمیونٹی کی نیڈس ڈیولپمنٹ کی بھی تھیں. ان کہیں پہ ڈسپینسری نہیں تھی, اسکول نہیں تھا, پینے کا پانی نہیں تھا, سینیٹیشن کی کوئی فیسلٹی نہیں تھی, سڑک نہیں تھی, بے شمار جس طرح ہماری ماؤنٹین کمیونٹیز میں پرابلمس ہوتی ہیں. سو یہ جو پروگرام ڈیزائن کیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ اوبیسلی جو انٹرنیشنلی پروٹیکٹیڈ اسپیسیز ہیں اس کا تو ہمیں انٹرنیشنل جو کنونشن ہے وہ لائسنسز دیتا ہے. سو سپوز اگر انہوں نے ہمیں 4 یا 12 لائسنس دیے ہوئے ہیں, ہم اس ایریے میں 5 نہیں کر سکتے 4 کی بجائے, ہم ٹوٹل 12 کی بجائے 13 نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک گلوبل ہم نے سائن کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے. دیٹس ون تھنگ. اسی طرح اور اس کی پھر کیا اچھا اس میں ہم نے کہا کہ کمیونٹی جو لوکل کمیونٹی ہے ان کو بتایا کہ یہ لائسنس ملے گا, آپ اپنے آپ کو آرگنائز کرو, آپ اس کی پاپولیشن کو بچاؤ. آپ اس کی پاپولیشن کو بچاؤ گے, جب ایک سرٹن ہیلدی نمبر ہو جائے گا اس کا ہم آکشن کریں گے اور اس کے جو پیسے ہوں گے ان میں سے 80% آپ کو ملے گا اور 20% گورنمنٹ آپ کی اس کے ہیبیٹیٹ کی کنزرویشن پہ خرچ کرے گی. سو مور اور لیس پیسہ بھائی آپ کے پاس ہی آئے گا. اب یہ اگر سپوز میں آپ کو ایک ریئل لائف ایگزامپل دیتا ہوں, آئی تھنک اس دفعہ بھی بہت اچھا اس کو ہے. 20,000 یا 10,000 سے اگر اسٹارٹ ہوتا ہے یہ تقریباً جاتا ہے ایک اس پہ جاتا ہے لاکھ پہ زیادہ. اور یہ ہم بات کر رہے ہیں مارخور کی, میں یہ آئی بیک آپ اس کی اڑیال کی بھی ٹرافی ہنٹنگ ہوتی ہے. اچھا اس کے اندر جو اینیمل اوبیسلی کیونکہ ٹرافی تو ٹرافی میل آپ کے ذہن میں آتا ہے اور آتی ہے کہ بگ ٹرافی کس کی ہوگی؟ اولڈ اینیمل کی ہوگی. سو آٹومیٹیکلی یو آئیڈینٹیفائی اے اولڈ میل جس کی ٹرافی کافی بڑی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اس کی جو بایولوجیکل یا اس کی جو نیچرل لائف ہے وہ بھی سپوز اتنی نہیں ہے. سو یو آئیڈینٹیفائی دیٹ اینڈ دا ہنٹر کین اونلی ہنٹ دیٹ. اور اس کی بھی پریفرنس ہے, وہ دیکھیں نا وہ ہنٹر ہے, اس کا پیشن ہے, وہ اسپورٹس کے لیے کر رہا ہے, جس مقصد کے لیے کر رہا ہے. اگر اس نے کہیں بھی لگانی ہے سپوز میں پرسنلی آئی ایم اگینسٹ ہنٹنگ بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں کس طرح فائدہ بھی دے رہی ہے. وہ 1,00,000 1,50,000 جتنے پہ بھی وہ لائسنس آکشن ہوتا ہے وہ ہنٹر کم سپوز کہاں سے, یورپ سے, امریکہ سے آتا ہے, وہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے, کمیونٹی پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے, پاپولیشن اور سینسس جو بھی ہو رہے ہیں موسٹ آف دا پلیسز دا پاپولیشن از انکریزنگ. سو وہ اس کو وہ ہنٹ کرتا ہے. اچھا اس کے بعد وہ جاتے اتنا بیکاز ہی از ویری ہیپی, ہی ہیز اے لاٹ آف منی, تو $10,000-20,000 کمیونٹی کو ٹپ بھی دے دیتا ہے. اب وہ 1,00,000 1,50,000 جتنا ہے اس میں سے 80% کمیونٹی وہاں پہ کوئی ڈسپینسری بنا رہی ہے, کوئی چھوٹا اسکول بنا رہی ہے, کوئی دستکاری کا سینٹر بنا رہی ہے, کوئی روڈ اریگیشن چینل, اور جو 20% گورنمنٹ کے پاس بھی ہے, GB گورنمنٹ ہے, KP گورنمنٹ ہے, وہ بھی اس ہیبیٹیٹ کنزرویشن پہ لگا رہی ہے. سو آپ کا ایز اے کنزرویشن آرگنائزیشن WWF کا مقصد تھا کہ ہم نے مارخور کی پاپولیشن یا اس اڑیال کی یا اس آئی بیکس کی اس کو اسٹیبل رکھ کے اس کو بچانا ہے. آپ تھرو دس اسکیم اگر آپ کا باٹم لائن پوری ہو رہی ہے کہ پاپولیشن از انکریزنگ,
So yes, you have adopted a tool which is demonstrating good results. Yes, people are free to criticize that, but at the end of the day, آپ پوچنگ میں جو لوگ مار رہے تھے, لوکل کمیونٹی مار رہی تھی, باہر سے آ کے لوگ مار رہے تھے, لوکل کمیونٹی انشورس, ان کو فائدہ نظر آتا ہے ٹو پروٹیکٹ دیٹ اینیمل. دے ڈونٹ الاؤ ادرس ٹو ہنٹ اٹ بیکاز ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ ہو گیا, یہ پروگرام ختم ہو گیا, تو ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ساری گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے اتنا پیسہ. سو یہ چیزیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ کمیونٹی از ہیپی, کمیونٹی بیکمز دا کسٹوڈین. دیکھیں یہ لوگ تھے, یہ جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں اس کے ہیبیٹیٹ میں, یہ صدیوں سے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ایگزیکٹ کور ہیبیٹیٹ میں نہیں تھے اور اب وہاں پہ چلے گئے, بٹ ان کے دادا, ان کے پردادا, ان کے آگے تو وہ ان کو پتہ ہے ہاؤ ٹو لیو ان ہارمنی ود دیز اسپیسیز. تو ابھی اور ہمارے لیے یہ ٹرافی ہنٹنگ از اگین از لائک اے سکسیس کہ جہاں پہ جو کی آپ کی امپورٹنٹ اسپیسیز ہیں ان کو آپ بچا رہے ہو. سو in a way ٹرافی ہنٹنگ کا پھر اگر if it is regulated properly تو اس کا فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے, بیکاز جو اوور آل پاپولیشن دیٹ ریمینس کنسسٹنٹ ود اے کنڈیشن کہ آپ اس کو سائنٹیفک سروس کرتے رہے. یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فائدہ ہو رہا ہے اور یو آر ناٹ مانیٹرنگ اٹ. آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. انڈیپینڈنٹ ہائی ٹیک سائنٹیفک سروس. اوکے اینڈ آئی ایم شیور لائک جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جو یہ ٹرافی ہنٹنگ کے جو پروگرامز ہیں ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں, سو دیر آلسو آپ کی طرف سے یا دوسری آرگنائزیشنز جو کام کرتی ہیں ٹو کم اپ وتھ سائنٹیفک ریسرچز اور ٹو ہیو پراپر ڈیٹا ٹو گائڈ دیم, دیٹ ہیپنس آن گوئنگ بیسس. یس, اٹس ویری امپورٹنٹ. دیر از اے سائٹس کمیٹی, اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے اور اٹس چیئرڈ بائی دا منسٹر, اور تو وہ ایک, اور اس کے اندر یہ جو لوکل کمیونٹیز کی بھی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. اس میں آرگنائزیشنز لائک WWF اور IUCN ہے, اس میں پروونشل وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے, تو منسٹری آف کلائمیٹ چینج اس کو ہوسٹ کرتی ہے. اور سو وہ ایک میکانزم ہے. اس میں کئی دفعہ صرف جو پرابلم جو میں نے آپ کو بتائی کہ ریگولر کمپریہنسو مانیٹرنگ وہ بہت ضروری ہے. اور کئی جگہوں پہ اس پہ تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے, بٹ ادروائز اور ایک اور پریکٹس یہ عام طور پہ ہوتی ہے کہ لائک پیپل کیپ ایگزاٹک اینیملز ایز دیئر پیٹس. مطلب بہت سارے خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ بھی پیپل ٹرائی ٹو گلوریفائی کیپنگ لیپرڈ ایز اے پیٹ اور کیپنگ اے ٹائیگر ایز اے پیٹ. تو یہ اس میں بھی آئی انڈرسٹینڈ کہ لائسنسز دیے جاتے ہیں یا اس کو لوگوں کو اجازت ملتی ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ہم تو ڈسکریج کرتے ہیں, اور کئی جگہوں پہ جو سائٹیز کے ہیں ان کو تو اب لوگ کئی جگہوں پہ بریڈنگ بھی کر رہے ہیں. پیرٹس کی کئی بریڈنگ ہو رہی ہے, کچھ برڈس کی ہو رہی ہے, یا کئی ایون آپ کے کوئی ماؤنٹین انگلیٹس کی بھی چنکارا کی بریڈنگ کوئی کر رہا ہے کوئی. سو وہ لیکن آپ دیکھیں بگ کیٹس کی بڑی کلیئر اب لیجسلیشن ہے, اور وہ پھر اپنی آئی ڈونٹ نو آپ میسج کیا دینا چاہتے ہیں کہ آپ بڑے بہادر ہو, آپ بڑے ماچھو ہو, آپ یہ اس کو اور پھر کئی دفعہ ہمیں رپورٹ ملتی ہے اور پھر ہم وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ اور ان کو ہم انوالو بھی کرتے ہیں, اور کئی جگہوں پہ اس کو بڑا ایکشن بھی لیا گیا ہے. آپ کے کچھ ٹی وی کے پروگرامس تھے جس میں بے شمار ہے. ربی پیرزادہ کا ایک پروگرام تھا, آفتاب اقبال صاحب نے کوئی ایک دو اپنے پروگرامز میں بلایا جس نے بڑے ڈفرینٹ قسم کے وہ اسپیسیز کے ساتھ. سو آئی تھنک وہ ہمیں دیکھیں یہ جو انفلوئنشیل لوگ ہیں نا, ان کی ایڈڈ رسپانسبلٹی ہے. دے ہیو فالوورس, سو دے آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ دے کنوے اے ویری گڈ پازیٹیو میسج ٹو دیئر فالوورس کہ یار واٹ از الاؤڈ, واٹ از ناٹ الاؤڈ, اور کیوں ہم نے. اور بچوں کو دیکھیں پیٹ یا جانور سے پیار یہ بھی ایک نیچرل اس کے اندر ہے, اور بچے لوگ رکھتے ہیں, بٹ اس کے اندر کہ کون سے رکھنے ہیں کون سے نہیں رکھنے. اور اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر آپ نے ذمہ داری لینی ہے. آپ نے کسی نے وہ اسنو لیپرڈ کا بھی منگا لیا, بھائی کہاں رکھو گے, کتنے اے سی چلاؤ گے, کیوں. سو یہ لائنز جو ہیں یہ کئی جگہ پالیسی اور اس میں ڈرا ہوئی بھی ہوئی ہیں, لیکن لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں. ایک اور چیز اس میں آئی تھنک میں ایڈ کرنا چاہوں گا جس کو ابھی ہم گورنمنٹ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈسکریج کریں. پرائیویٹ زوز, نئی ہاؤسنگ کالونی اناؤنس ہوتی ہے کوئی بھی XYZ ٹاؤن اور ہمارا سو ون آف دا اٹریکشنز ٹو سیل دا پلاٹس. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں
ریئل اسٹیٹ از دا ریئل اسٹیٹ. وہ بہت سب لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پیسہ ہے اور جو بزنس ہے وہ سب کچھ وہ ریئل اسٹیٹ میں بھی ہے. سو اور اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے along with کہ یہ فیسلٹیز ہو, یہ سب کچھ ہوگا, وہ جی پرائیویٹس ہو. پھر وہ کس قسم کے اینیملز لاتے ہیں, کتنا. اب اس کی وجہ سے جو ٹریڈ ہوتا ہے وہ کئی دفعہ وائلڈ سے پکڑے جاتے ہیں. سو ایک ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے کہ آپ زو سے آپ نے پراپر ایکسچینج کیا کوئی اینیمل, ان کے پاس ایک اسپیسی تھی, زیبرا زیادہ ہو گیا, آپ نے زیبرا ان سے لے لیا, اور آپ کے پاس یہاں پہ چنکارا زیادہ ہو گئے یا کوئی آئیبیکس زیادہ ہو گیا, آپ نے وہ ان کو دے دیا لوکل. سو یہ چیزیں آئی تھنک اگر وہ ریگولیٹڈ ہوں, اور ہمیں اسٹرکٹلی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے گورنمنٹ کے بھی جو کئی زوز تھے, ابھی دیکھیں کل پرسوں لاسٹ جو بنگال ٹائیگر تھی کراچی زو میں مر گئی. آپ نے دیکھا اپنے ایلیفینٹس کے ساتھ کیا, اسلام آباد میں زو بند کرنا پڑا, کورٹس کو بند کرنا پڑا, حالانکہ بڑی اٹریکشن تھی. لوگ اس کی وجہ سے کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہی والی بات جو آپ نے کہ آپ ان کو ایک اسٹینڈرڈز ہیں, ایک کیج کی ڈائمینشنس کیا ہونی چاہیے, کس قسم کا ان کو کھانا دینا ہے, کیا ٹائمنگز ہوں گی, کس طرح, یعنی جو وزٹرز بھی آئیں گے وہ وہ ہر چیز ہی کوئی ڈال رہا ہے, کوئی ٹافی بھی پھینک رہا ہے اور فلانا بھی پھینک رہا ہے. اور یہ جب آپ وہ اسٹینڈرڈ مینٹین نہیں کر سکتے, اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو اینیملز ہیں, بیکاز ایک انوائرمنٹل ایجوکیشن یا وائلڈ لائف ایجوکیشن کے لیے ایک اچھا ٹول بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس میں پھر آپ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کے اپنے ہیبیٹیٹ, آپ کے اپنے اس میں, اور آپ اپنی انڈیجنس جو اسپیسیز ہیں ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں جسٹ ٹو ریز اویئرنیس. اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ پھر اگر آپ نے ہاتھی بھی منگا لیا ہے, آپ نے لائن منگا لیے ہیں, ٹائیگرز منگا لیے ہیں, اور آپ ان کو پراپر آپ ان کو اف یو کانٹ کیپ دیم, اور موٹیلٹیز ہو رہی ہیں, مر رہے ہیں, اور آپ ان کے حالت دیکھیں, وہ شیر کہیں سے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ شیر ہے, وہ لگتا ہے کہ ایک اسٹرے ڈاگ ہے. سو وہاں پہ دیر از نو پوائنٹ. آئی تھنک یہی ریزن تھا, اور ہم نے بھی اس کو اسٹڈی کیا, رپورٹ دی تھی کورٹ کو, اسلام آباد زو کو. They were like in pathetic condition. That's the reason that the court said close it. Now that we are talking about Islam Abad, تو people are like really sad کہ منال جو ہے وہ بند ہو گیا, and I understand that you have a role in that as well. We were a petitioner along with Islamabad Wildlife Management Board. Tell us about that. I mean the thing is کہ جیسے میں نے پہلے بتایا, یہ ہیبیٹیٹ تھا, اور بڑے کم کیپٹلز ہیں کہ جہاں پہ اتنا بایولوجیکلی رچ ایک ایریا ہو. You walk couple of kilometers and you are into a leopard habitat. بہت کم ہے. اور اسلام آباد بے شمار چیزوں کی وجہ سے اسلام آباد کی پہچان یہ ہونی چاہیے تھی, یہ ابھی بھی ہے. ریسٹورینٹ, ایلیگل ریسٹورینٹ لائک منال نہیں ہونی چاہیے تھی. اب جب یہ ڈکلیئر کیا گیا انڈر دا ایکٹ, جو پرانا ایکٹ ہے, اب اس کو ریوائو بھی کر دیا گیا کہ اس سے نیشنل پارک. اب نیشنل پارک میں کیا الاؤ ہے, نیشنل پارک میں اب درخت نہیں, گرے ہوئے درخت کو نہیں اٹھا سکتے. اتنی چیزیں آپ زمین کو کلیئر نہیں کر سکتے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ, اس کو بڑھاتے بڑھاتے آپ 1200 لوگوں کا, آپ نے پوری وہ جو سلوپ تھی وہاں پہ ٹیریسز بنایا, ایک بنایا, پھر اس کے نیچے ایک اور بنایا, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کے کھانے کا 7000 کی کڑھائی کون افورڈ کرتا ہے, اگر ہم اس اینگل سے بھی دیکھیں. عام لوگوں کے لیے تو وہ نہیں تھا نا. سو کسی بھی طرح لیکن اس سب چیزوں کو بھول جائیں. لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ کہ آپ کا ایک ایکولوجیکلی رچ ایریا ہے جس کو آپ نے پروٹیکٹڈ ایریا ڈکلیئر کیا, ویسے نیشنل پارک, اور وہاں پہ آپ ایک چھوٹا سا جو ایک ہٹ بنی تھی, یوز ٹو بی اے ڈھابا, ڈھابے کو آپ نے بڑھایا, پھر اس کے آگے آپ نے گلوریا جینز, پھر لا مونتانا, پھر یہ اور وہ, اور 300 گاڑیوں کی پارکنگ آپ نے, اور پھر وہاں سے ویسٹ واٹر نیچے جا رہا ہے, اسٹریمز کو کر رہا ہے آپ کا. اور سو ایک غلط کام کی وجہ سے آپ نے پورا ایک اس کو آپ ڈسٹروائے کر رہے تھے. سو آئی تھنک یہ بہت ایک لانگ لیگل اسٹرگل تھی, اینڈ آئی ایم سو ہیپی. ہم نے بہت شکریہ بھی ادا کیا پہلے جسٹس اطہر کا, جب میں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور وہ ڈیسیجن پڑھنے والا ہے, 100 پیج کا ڈیسیجن ہے, پڑھنے والا ڈیسیجن ہے. اور جب یہ اپیلز ان لوگوں نے سپریم کورٹ میں کی, اینڈ ناؤ دا ورڈکٹ گیون بائی دا چیف جسٹس فائز صاحب, بریلینٹ. آئی تھنک اس سے بہتر, اور لوگ دیکھیں, لوگوں کو وہاں جا کے اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کرنا چاہیے نیچر. وہاں پہ چھوٹا سا انفارمیشن سینٹر ہو, چھوٹا سا کیفے ہو, جو باقی جگہوں پہ دنیا میں جا کے ان کو بتائیں کہ کیوں یہی باتیں جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ وہاں پہ ڈسپلے ہو رہی ہیں, پوسٹرز ہوں کہیں پہ, وہ اگر جو آپ کو مرٹیلیٹی مرا ہوا جانور ملتا ہے اس کا آپ کے کوئی
جسٹ وہ چیزیں اس کو پرزرو کر کے رکھو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دس از اے ہیبیٹیٹ آف بارکنگ ڈیئر. یا اتنے تو خوبصورت فیزنٹس ہیں وہاں پہ, اور کتنے لوگوں کو پتہ ہے. کیوں لوگوں کو ہم نہیں بتاتے کہ یار یہاں پہ ضروری نہیں ہے, یہ بلو ایریا میں کہیں اور جو 100 کتنے ریسٹورینٹس ہیں اسلام آباد میں, وہاں پہ کڑھائیاں اور ٹکے کھا کے ضروری ہے کہ وہیں پہ جا کے, اور وہاں جا کے ایک پبلک شوڈ ہیو ایکسیس کہ وہاں سے اسلام آباد کو بھی دیکھیں, اس کے پارک کے بارے میں معلومات لیں, دوسرا کریں, بچوں کو بتائیں نیچر کیا ہے, اسلام آباد کی خوبصورتی کو وہاں سے دیکھیں. اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ نے کڑھائی ٹکا کھا کے صرف آپ نے ایک اسپاٹ کو انجوائے کرنا ہے. سو یہ جو ججمنٹ ہے یہ صرف انفورس ہوتی ہے منال پہ یا جو باقی ریسٹورینٹس اور جو پیر سو یہ جو جتنے بھی ہیں ان کے اٹس ناٹ جسٹ منال, اٹس ناٹ جسٹ منال. سو لائک ڈائنو ویلی اینڈ ڈائنو ویلی از ان کے پی, وہ مرگلا اس کے بفورس میں ہے. سو وہ ابھی ایک وہ بات کی بات ہے. رائٹ. یا So I hope this serves the purpose, جس purpose کے لیے you came up with the petition. جی بالکل. ابھی جو یہی ہو رہا ہے کہ ابھی اوبیسلی اس اسٹرکچرس کو ڈیمالش کرنا ہے, وہاں سے ڈیبریز کو ریموو کرنا ہے فرام آؤٹ سائڈ دا پارک, اور پھر وہاں پہ اس کو کس طرح ہم نے اس کی ری وائلڈنگ اور ریسٹوریشن کی جو بات ہے, آئی تھنک دیٹس چیلنج. بٹ ابھی WWF نے اپنی فل سپورٹ آفر کی ہے اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کو. وی ول پرووائڈ دیم دا ٹیکنیکل سپورٹ. وی ول آلسو ٹرائی ٹو ریز منی فار دس, بیکاز اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ ہے. جو کلائمیٹ چینج کی ہم بات کرتے ہیں, کلائمیٹ چینج not only affects the wildlife but overall جو ایکو سسٹم کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے. And I understand that WWF جو ہے it's been working on many other areas as well other than wildlife conservation, including جو واٹر scarcity کے اوپر کام ہے, جو cotton production کے اوپر کام ہے. So اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ what exactly efforts are underway. Look, I mean we all know that Pakistan is a vulnerable country اور ہم affectees میں سے ہیں, ہماری contribution کم ہے. For us, climate change is water change. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ Pakistan has a water economy. Most of the people, the livelihood depends on agriculture. ہمارا جو زیادہ تر ایگریکلچر ہے, except for برانی areas, it's irrigated agriculture, which means کہ آپ کو پانی چاہیے. So ابھی جو اور آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, which means کہ per capita water availability کم ہو رہی ہے. پانی اگر ہم کہیں کہ اتنا بھی ہے یا پانی بڑھ بھی رہا ہے کیونکہ آپ کے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں, پانی زیادہ آپ کے سسٹم میں آ رہا ہے, بارشیں ہم نے دیکھنا شروع کر دیا کہ زیادہ آ رہی ہیں, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم تو بالکل ڈرائی ہو جائیں گے جیسے کیپ ٹاؤن میں ہے کہ جی اگلے 2025 میں یا 2030 میں پاکستان میں پانی اللہ نہ کرے, اور ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. ناؤ سیٹ دیٹ, جب میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج از واٹر چینج, اور ایگریکلچر میں وہ کون سی کموڈیٹیز ہیں؟ وہ کموڈیٹیز جن کا آپ کو وائی WWF اسٹارٹیڈ ٹو ورک آن کاٹن. کاٹن آپ کی میجر سیکٹر از ٹیکسٹائل سیکٹر. آپ کا جتنا بھی انڈسٹری ہے وہ ویسے بھی را مٹیریل وہ تقریباً پاکستان کے, آپ شوگر دیکھ لیں, آپ لیدر دیکھ لیں, وہ ڈپینڈ کرتی ہے را مٹیریل کے لیے اگین آپ کے ایگریکلچر پہ. سو اس کا جو, اور ہماری قسم کی کائنڈ آف اے مونو کراپ اکانومی, آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, آپ کی کاٹن اچھی ہو, ٹیکسٹائل سیکٹر از ویری ہیپی. لیکن اگر وہاں پرابلمز ہوں, اور ابھی بھی ہم ٹیکسٹائل سیکٹر کی ڈیمانڈس پوری نہیں کر رہے. دنیا میں جو چینجز آ رہی ہیں اس میں وہ کافی سسٹینیبل مٹیریلز کی بات کرتے ہیں وہ, اور خاص طور پہ جو پاکستان کے میجر بائرز ہیں وہ امیر ملک ہیں, ڈیولپڈ ناردرن کنٹریز, وہاں پہ لوگوں کی بائنگ پاورز بھی ہے. تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کوئی شرٹ, ٹی شرٹ, بیڈ لینن, ٹاول وہ نہ لیں جو فورس لیبر ہوئی ہو, جہاں پہ بالکل ایک تنگ کمرے میں اور اس میں وہ ان کو لگایا ہوا ہے اور وہ مشینوں کی طرح کام کر رہے ہیں. جو مٹیریل ہے وہ سسٹینیبلی طریقے سے, سپوز اگر کاٹن ہے وہ گرو صحیح طریقے سے ہوئی ہوئی ہے. تو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ اٹس امپورٹنس ان آر اکانومی, وی اسٹارٹیڈ آر کاٹن پروگرام, اور یہ ہم نے ارلی 2000 میں اسٹارٹ کیا تھا, اور پھر 2010-11 میں فرسٹ بیٹر کاٹن بیل, وہ جو چھوٹا پروجیکٹ تھا اس نے فاؤنڈیشن رکھی ایک گلوبل سسٹینیبلی کاٹن اسٹینڈرڈ کے, وچ از ناؤ کالڈ بیٹر کاٹن انیشیٹو. ابھی دنیا میں almost 25% of the global cotton is BCI cotton, which is the Better Cotton Initiative cotton, and which is started from Pakistan. So that's like, a small project
leading to a global sustainability standard. Keeping this in mind, اور ہمیں پتا تھا کہ آرگینک کاٹن کی بھی بہت ڈیمانڈ ہے اور ہمارے جو مینوفیکچرز ہیں دے امپورٹ کاٹن. اور فارن ایکسچینج کا ایشو, کووڈ کے بعد آپ کو ٹرانسپورٹیشن کا ایشو, آپ کو کنٹینرز نہیں مل رہے. سو ان بلوچستان وی سو دا پوٹینشیل. 3 ڈسٹرکس میں ہم نے کوئی 5-6 سال پہلے آرگینک کاٹن اسٹارٹ کیا. ناؤ وی آر گیٹنگ اگین اسمال پروگرام مارجنلائز فارمرس کے ساتھ. Now we are getting certified organic cotton from Pakistan. Now that project put Pakistan on the global organic cotton map. اس سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 50,000 bales of certified. اور جو بڑے بڑے برانڈز ہیں, آرٹسٹک, صورتی, سیفائر, پریمیئر, US Denim, all these brands جن کے پاس ڈیمانڈ ہے آرگینک کاٹن کی, اور وہ فارن ایکسچینج جو ہم پہلے خرچ کرتے تھے ٹرکی سے, US سے, افریقہ سے, انڈیا, جہاں سے بھی ہم آرگینک کاٹن, دے آر گیٹنگ اٹ فرام پاکستان, گڈ کوالٹی سرٹیفائڈ آرگینک کاٹن. سو آئی تھنک یہ کنٹریبیوشن ہے کہ جب آپ ایک آرگنائزیشن, اور ہمیں اچھا اس کا فائدہ کیا ہے, ایک یہ بھی ہو سکتا ہے آرگینک کاٹن میں تو کوئی کیمیکلز یوز ہی نہیں ہوتا, بٹ ایون بیٹر کاٹن میں ایک اسٹینڈرڈز ہیں کہ آپ نے اریگیشن کا پانی کتنا کیسے استعمال کرنا ہے, آپ نے پیسٹیسائڈس, کیونکہ اس میں ڈسیجن کسی لاجک اور انفارمیشن کے بیسس پہ ہوتا ہے. فارمرز, اور یہ ان کی دیکھیں یہ جو کاسٹ آف پروڈکشن کو بھی یہ کم کرتا ہے. فارمرز کا جو گراس مارجنز ہیں, کیونکہ فارمر ہمارا پس رہا ہے, میں بار بار یہ کہوں گا. سو اس کے لیے یہ ایک کیش کراپ ہے, اسی سے اس نے اپنے گھر کو تھوڑا بہت ٹھیک کرنا ہے, بچوں کی ایجوکیشن, کسی کی شادی کرنی ہے, صحت پہ لگانا ہے. سو اس کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے, صرف انڈسٹری اور پاکستان کی اکانومی کے لیے نہیں. سو ان تمام کو دیکھتے ہوئے ہم نے کاٹن کو پک کیا, اور الحمد للہ جیسے میں نے بتایا کہ اتنی بیٹر کاٹن ہو رہی ہے, اتنی سرٹیفائڈ آرگینک کاٹن ہو رہی ہے, اور اب ہم دوسری کموڈیٹیز پہ بھی جا رہے ہیں. رائٹ. سو سسٹینیبل پریکٹسز کا فائدہ جو ہے نہ صرف لائک اکنامک ڈیولپمنٹ پہ ہے, وائلڈ لائف کنزرویشن پہ بھی آئی ایم شیور لائک دیٹ امپیکٹس اگر ڈیفینیٹلی, بیکاز کیمیکلز کم یوز ہوں گے, فرٹیلائزر, ہنی بی کیوں کم ہوئی, تتلی کیوں کم ہوئی, کئی اور آپ کے جو اور یہ پالینیٹرز ہیں, یہ آپ کی بایو ڈائیورسٹی میں ان کا, اگر یہ جو دیکھیں کئی بینیفیشیل انسیکٹس ہوتے ہیں, اور جب آپ انڈسکریمنیٹ اسپرے کریں گے, سو آپ جو پیسٹ ہے, جو ایک ہارمفل کیڑا ہے یا سونڈی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ بینیفیشیل انسیکٹ کو بھی مار دیتے ہیں, اور اس کا ایکو سسٹم ایک رول ہے. سو ہم کہتے ہیں کہ کس طرح آپ نے ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ آپ پیسٹیسائڈ کا یوز کم کریں, پیسہ اپنا بچائیں, اور آپ انوائرمنٹ کو بھی بچائیں. سو اٹس لائک اے ون ون ون. اگر پالینیٹرز جو ہیں وہ بھی ہم ختم کر دیں گے تو پھر ییلڈ پروڈکشن جو ہے وہ بھی ڈراپ, اس پہ فرق پڑے گا. اور ناٹ جسٹ دیٹ پرٹیکولر کراپ, آپ کی ادر جو وہاں پہ کوئی کراپس ہیں یا ادر آپ کی فلورا ہے. ہاں رائٹ. سو اسی طرح جو WWF کا پروگرام ہے ریچارج پاکستان, یو ورک آن دا واٹر کنزرویشن, اور اس کے بارے میں کچھ بتائیں. کہ دیکھیں ریچارج پاکستان ایک گیم چینجر پروگرام ہے, ہم 5-6 سال سے اس پہ کام کر رہے تھے, اور ابھی ہم انشاءاللہ کل اس کو آفیشیلی لانچ بھی کر رہے ہیں. یہ میں خود انجینئر ہوں, مجھے پتہ ہے کہ ہر چیز کا انجینئرنگ سولوشن ہوتا ہے. فلڈ ہے, ڈائکس بنا دو, بند بنا دو, ادھر کر دو, اس کو روک دو, اس کو ڈائیورٹ کر دو, اس کو ادھر کر دو, بڑے بڑے ڈیم بنا دو. سو اس کے اندر ہم جو پلان ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ نیچر بیسڈ سولوشنس کون سے ہو سکتے ہیں, گرین انفراسٹرکچر کیا ہو سکتا ہے, جس سے آپ نے فلڈس کو بھی بچانا ہے, آپ نے ایکو سسٹم کو بھی بچانا ہے, اور آپ نے اس پانی کو دیکھیں فلڈ بلیسنگ کے طور پہ بھی لیں. جس میں پہلے کہا کہ پر کیپیٹا واٹر تو کم ہو رہا ہے نا, آپ سرٹن واٹر آپ کو چاہیے کہ پورے ریور میں بہے اور ڈیلٹا میں اور مینگرووس کے لیے بھی جائے. ویسٹ تو نہیں ہو رہا, کچھ تو آپ کو ایک سرٹن مقدار وہاں پہ ہر صورت چاہیے, لیکن کچھ پانی ہے کہ جس کو آپ اور طرح بھی ڈائیورٹ کر کے ان ایریاز میں بھی ایکو سسٹمس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں. تو اس پروجیکٹ کے اندر ہماری یہ کوشش ہے ود پروونشل ڈپارٹمنٹس کہ ہم ان نیچر بیسڈ سولوشنس پہ, ان گرین انفراسٹرکچر پہ کام کریں. It will be first of its kind. It's the largest ever grant, $78 million جو پاکستان میں آ رہے ہیں. It's all grant money from the Green Climate Fund. So excitement کے ساتھ ساتھ responsibilities بھی ہیں. We have to demonstrate to the world کہ ہم جب کہتے ہیں ہم بہت vulnerable ہیں, بہت یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ہمیں we have the capacity, we have the desire, and we have the will, to implement this project in a very efficient, transparent manner. So when it comes to like making things happen, so اس کے اندر بہت سارے اسٹیک ہولڈرز انوالو ہوتے ہیں, جس میں گورنمنٹ ہے, کمیونٹی ممبرز ہیں, ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں. سو آپ کی کیا ایفرٹس ہوتی ہیں when it comes to policy making, when it comes to community engagement, تو اس کے اوپر کیا کام چل رہا ہے؟ دیکھیں یو پے ہم کوئی 50 پروجیکٹس امپلیمنٹ کر رہے ہیں. یو پے
any of our project, you'll see strong partners, strongly believe جب, اور وہ ہم ہر اسٹیج پہ ان کو انوالو کرتے ہیں. کمیونٹی, لوکل کمیونٹی ہمارے, کیونکہ سسٹینیبلٹی کے لیے اگر وہ اون اور انڈورس نہیں کریں گی تو وہ پروجیکٹ این جی او کا پروجیکٹ ہوگا. این جی او کا پروجیکٹ یا ڈونر کا پیسہ ہے, لگاؤ, رپورٹیں بناؤ, پریزنٹیشن دو, ہاں ابھی سوشل میڈیا پہ ڈالو, اور پروجیکٹ ختم ہوا, آپ سال بعد جائیں تو وہاں دیکھیں تو از اگین اسکیئر ون. سو دیٹس نمبر ون. ایگزٹ اسٹریٹجی, سسٹینیبلٹی, آپ نے یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کی اسٹیک ہولڈرز, یو ہیو ٹو انگیج دیم. سیکنڈ پارٹ وچ از ویری امپورٹنٹ کہ جب آپ کو اچھی بیٹر, آپ ایگزامپل میں آپ کو آرگینک کاٹن کی دے دوں یا بیٹر کاٹن کی دے دوں, آپ نے بیٹر کاٹن پروڈیوس کی, فارمر کو فائدہ ہوا, انڈسٹری کو فائدہ ہوا. اگر اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے اگر سپورٹیو پالیسیز نہیں ہوں گی تو آپ وہ کیسے آگے لے کے جائیں گے؟ گورنمنٹ کو آپ نے کنونس کرنا ہے کہ آپ کا یہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو آپ نے امپلائی کیے ہوئے ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس میں فارمرس کی ٹریننگ کے لیے. سو دیٹس ویئر کہ پھر وہ ایڈوکیسی, لابنگ اور پالیسی ورک آتا ہے. اگین گیونگ یو اے ریئل لائف ایگزامپل, وی وینٹ پنجاب ایگریکلچر اور سندھ ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹس کے ہم ساتھ کام کریں. ہم نے کہا کہ جو آپ کا کموڈٹی جو کراپ پیکج ہوتا ہے, جو آپ کا اسٹاف فارمرس کے پاس لے کے جاتا ہے, اس میں یہ چیزیں ڈالیں کہ پانی کیسے بچا سکتے ہیں, پیسٹیسائڈ کیسے بچا سکتے ہیں. اب یہ پالیسی ایک ورک تھا, اٹ ٹک سم ٹائم, بٹ ناؤ کافی چیزیں اس کے اندر انکلوڈ ہو گئیں. اب آپ کی ایک نیشنل کاٹن پالیسی ہے, اس میں اگر آپ کہہ دیں کہ سسٹینیبلٹی اسٹینڈرڈ یا بیٹر کاٹن اور آرگینک کاٹن یا یہ ڈفرینٹ انیشیٹیوز ہیں کہ یہ کیوں ہماری کاٹن پالیسی کا حصہ ہیں. ہم نے صرف, ہمارا کاٹن پالیسی کا ٹارگیٹ یہ نہیں ہوا کہ اتنے ملین ایکڑ پہ کاٹن ہوگے گی اور اس کی اتنی بیلز ہوں گی, وہ آپ ہم ابھی تک پوری بھی نہیں کر سکے. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کیسے گرو کریں گے, آپ نے فارمرس کو کیا میسج دے رہے ہیں, آپ اپنے اسٹاف کو کیا میسج دے رہے ہیں. سو دیٹس ویئر دا پالیسی ورک اور لابنگ اور ایڈوکیسی آتی ہے, جہاں پہ میڈیا بھی, کیپیسٹی بلڈنگ بھی, ان کو بتانا, اور بتانا صرف یہ نہیں کہ WWF بتا رہا ہے, ہم برانڈس کو کہتے ہیں, ہم لوکل جو ٹیکسٹائل مینوفیکچرز ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کے پارلیمنٹیرینس کو, منسٹرس کو, گورنمنٹ کے جو اسٹاف ہے, سینئر اسٹاف ہے, ان کو بتائیں کہ ڈیمانڈ از دیئر, اور اگر انڈسٹری سپورٹ کر رہی ہے تو کیوں یہ امپورٹنٹ ہے. تو آئی تھنک یہ ایک کولیکٹیو ایکشن ہوتا ہے جو سسٹینیبلٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. حماد صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور پوڈ کاسٹ. آئی ریئلی انجوائڈ دس سیشن ڈسکشن, اینڈ آئی تھنک لک فارورڈ ٹو ہیونگ انادر سیشن سون. Thank you so much. Thank you.